السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ سوال لوگ اکثر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب بھی کیا لاڈلے ہیں کہ وہ جو چاہیں کریں، مغالطات بکیں، دھمکیاں دیں، اچھا اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور مثلا پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کریں، لوگوں میں جو ہیں وہ اکسائیں ان کو، اور ان کے اوپر آئین شکنی کا بھی ایک مقدمہ ہے، ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات بھی سامنے آ رہے ہیں، ان کے اور ان کی فیملی کے حوالے سے ڈاکومنٹری پروفز آ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مثلا رشوت لی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کے باوجود عمران خان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے، ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو کیا عمران خان کی اگر حکومت ہوتی اور عمران خان کی جگہ نواز شریف ہوتے، زرداری ہوتے، یا شہباز شریف صاحب ہوتے، یا کوئی اور ہوتا، تو کیا عمران خان چھوڑ دیتے؟ تو ظاہر جواب ہوتا نہیں۔ اور انہوں نے ثابت بھی کیا کہ کیسز جو بنے تھے اس کو پروموٹ کیا، اس کو پرووک کیا، اس کو ڈگ آؤٹ کیا، اس کو مزید آپ کے اس کے اندر جو ہے وہ مسالے لگائے اور گرفتاری کر لی، اور بڑے بڑوں کی گرفتاری ہوئی۔ اور جن لوگوں کے اوپر کیسز نہیں تھے اس میں انویسٹیگیٹو ادارے کو بلا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو ڈائریکشن دی گئی کہ ان کے خلاف مقدمات بنائیں، کیسز ڈھونڈیں اور ان کو گرفتار کریں۔ تو عمران خان کا زمانہ تو یہ تھا، لیکن یہاں بھی عمران خان کے خلاف ڈیمانڈ ہے۔ ابھی مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ حساب تو دینا پڑے گا، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں حساب تو دینا پڑے گا، پرائم منسٹر کہتے ہیں حساب تو دینا پڑے گا، اسی طرح مختلف سیاسی جماعتوں کے جو اتحادی گروپ ہے حکومت کا وہ بھی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب حساب تو دینا پڑے گا۔ لیکن کیا وجوہات ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی گرفتاری نہیں کر رہا؟ حالانکہ توہین عدالت بھی کی، لیکن سپریم کورٹ سو گئی۔ سپریم کورٹ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ بڑا مقدس اور بہت اہم ادارہ ہے پاکستان کا، اس میں چند ججز جن کے پاس یہ کیس تھا وہ سو گئے۔ تو کون نہیں چاہتا کہ عمران خان گرفتار ہو؟ کیا عدلیہ نہیں چاہتی؟ فوج نہیں چاہتی؟ انویسٹیگیٹڈ ادارے نہیں چاہتے؟ حکومت نہیں چاہتی؟ اتحادی نہیں چاہتے؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ دیکھیے، بہت زیادہ ڈگ آؤٹ کرنے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ موجودہ حکومت عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور ان کی گرفتاری میں فوج رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ایشو ہے، آپ سنبھال لیں۔ کچھ لوگ سمجھ لیتے کہ شاید یہ لاڈلا ہے تو فوج ابھی بھی منع کرتی ہے، تو میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ افواج پاکستان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عمران خان گرفتار ہوں یا باہر ہو، ان کو وہ ان معاملات سے دور ہیں۔ تو پھر کون ہے؟ مثلا حکومت کے اندر ایسے لوگ ہیں، ہاں، حکومت کے اندر دو رائے ہے۔ ایک رائے ہے کہ اس کو گرفتار کرو، دوسری رائے ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ ایک رائے ہے گرفتار کرو، دوسری رائے ہے ابھی وقت نہیں ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں گرفتار کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو موقع نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ شخص فتنے پہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، ملک کے حالات ایسے خراب کر رہے ہیں، اور ایک تاثر جا رہا ہے کہ شاید حکومت بہت کمزور ہے اور عمران خان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور پھر ریاست اور حکومت کے اوپر عوام سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنے بڑے کیسز آنے کے باوجود اس کو گرفتار کیا جائے۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ابھی عمران خان کو گرفتار کیا تو عمران خان صاحب کے خلاف ڈاکومنٹری پروفز ایسے سالڈز ہونے چاہیے جس کی بنیاد پر آج کی عدالت میں چند ججز، بہت ہی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، آج کی عدالت میں چند ججز جو کہ یہ تاثر دے رہے ہیں، جو کہ ثاقب نثار کے زمانے کے ساتھی ہیں، اور وہ اپنی وفاداریاں آج بھی نبھا رہے ہیں
کہ ایسا نہ ہو کہ آپ عمران خان کو گرفتار کریں اور سپریم کورٹ یا عدالت میں موجود جو ججز عمران خان حمایتی، ثاقب نثار حمایتی بیٹھے ہیں، وہ عمران خان کو ریلیف دے دیں، تو پھر حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ تو ایسے حالات نہ کریں جس سے پھر حکومت اس وقت آلریڈی ایک معاشی فائٹ کر رہی ہے، پاکستان کو معاشی کرائسس سے نکال رہی ہے، اور بہت اہم ترین امینڈمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونا ہے۔ ایسے میں اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے اور ان کا کیس بہت سالڈ نہیں ہے، تو عدالت کے ان ججز کو بہت آسانی سے عمران خان کو ان کو ضمانت دینے میں دیر نہیں لگے گی، اور جس کا اثر اچھا نہیں پڑے گا، اور ایک طریقے سے پھر حکومت ورسز عدالت کے ان ججوں کے درمیان بھی ٹینشن شروع ہو جائے گا۔ تو گویا اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت اور اتحادیوں میں جو دو بیانیے ہیں وہ دونوں جگہ اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں صحیح ہے، کیونکہ ایک کبھی کہتا ہے کہ جی اگر گرفتار کریں فوراً گرفتار کریں، لیکن سالڈ طریقے سے گرفتار کریں، تمام ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ گرفتار کریں، اور ورنہ فتنہ بڑھ رہا ہے، تو یہ بھی ایک لحاظ سے صحیح بات ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے جو کہ اتحادی حکومت یا پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، چاہے اس میں وزیر اعظم شامل ہو، چاہے اس میں کوئی سیاسی پارٹی کے لیڈر شامل ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ گرفتاری بھی ہو اور سالڈ طریقے سے بھی ہو جائے، لیکن عدالت میں موجود چند ججز جو ثاقب نثار پروڈکشنز کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس طرح انہوں نے بھی پچھلے دنوں فیصلے دیے یا ان کی رائے آئی یا ان کا عمل دیکھنے میں آیا، اس سے واضح ہے کہ ان کی موجودگی میں اگر آپ کا ذرا سا بھی عمران خان کے اوپر کیس کہیں سے بھی لوز ہوا، 99.9% آپ نے سالڈ کیس دیا اور جس کے اوپر سزا بنتی ہے، یعنی 80% پہ سزا بنتی ہے، لیکن 99.9% میں 0.1% بھی ہے، تو وہ لوگ جو چند بیٹھے ہوئے ہیں وہ 0.1% اٹھا کے اس کو بری کر دیں گے یا ضمانت دے دیں گے، جس سے یقیناً اچھی وہ نہیں جائے گا۔ تو یہ بات بالکل ایک واضح ہو گئی ہے کہ کون روک رہا ہے، آپ سمجھ میں آ گئے۔ شیخ رشید صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ توبہ کر رہے ہیں، رات کر رہے ہیں، دن کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریے میں غلط بات نہیں کر رہا ہے، وہ جن گروپ میں بیٹھتے ہیں، جہاں ان کے حلقہ ارباب ہے، جہاں پہ ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ جانے پر اور گیٹ نمبر 4 سے ہمیشہ کے لیے تعلق ٹوٹنے پر، اور اب مستقبل میں ان کی سیاست زیرو ہونے پر وہ توبہ 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 کر رہے ہیں۔ اور توبہ کیوں نہیں کریں؟ وہ اس لیے کریں کہ انہوں نے عمران خان سے دو ہاتھ بڑھ کر عمران خان کو سپورٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نظر آئے، اور شاید وہ اس زمانے میں یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی 10 سال کی حکومت ہے، تو شیخ رشید صاحب کو اگر یہ باور کرایا گیا تھا اور ان کو یہ محسوس ہوا اپنے عقل سے کہ عمران خان صاحب تو 10 سال ہے اور پوری فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور انٹرنیشنلی اس زمانے میں یو ایس بھی جو ٹرمپ کے زمانے میں پورا کھڑا ہے، تو پھر پاکستان کے غریب عوام اور یہ بیچارے اپوزیشن کیا کرے گی؟ تو شیخ رشید بالکل صحیح تھے، اس وقت وہ چڑھ کر بول رہے تھے، چڑھ کر سورج بول رہا تھا۔ لیکن کیا پتا کہ پاکستان کے حالات میں کتنی تیزی سے وقت بدلتا ہے، اور پھر وہی شیخ رشید جو چڑھ کے بول رہے تھے آج وہ عمران خان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، عمران خان کی وہ تمام راز افشاں کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ہوئے ہیں، اور معافی پہ تلافی مانگ رہے ہیں، لیکن ایبسولوٹلی ناٹ ہے گیٹ نمبر 4 سے۔ تو اب ان صورتحال میں، اور ان کو پتہ ہے کہ اب عمران خان کی سیاست نہیں رہی، کیونکہ پاکستان کی سب سے اہم ترین اسٹیک ہولڈر، سب سے طاقتور اسٹیک ہولڈر اب عمران خان کو کسی بھی صورت میں پاکستان کی حکومت میں آنے نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے آنے سے نہ صرف پاکستان کی معاشی تباہی ہوئی، سیاسی تباہی ہوئی، سماجی تباہی ہوئی، اخلاقی تباہی ہوئی، بلکہ اداروں کی تباہی ہوئی، اداروں کے سربراہوں کو ملائن کیا گیا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے
کہ یہ ان کو تو یہ ظاہر ہے شیخ رشید کا اتنا تجربہ ان کو سمجھ میں آ گیا، تو اب وہ توبہ کر رہے ہیں کہ یار میں کیوں شامل ہوا یا میں کیوں اتنا آگے ہوا. تو اب ان کی توبہ کون قبول کرے گا یہ وقت بتائے گا. فواد چودھری صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا ہے، اور وہ ایک دو دفعہ پہلے بھی پیپلز پارٹی والوں سے رابطہ کر چکے ہیں کہ جی مجھے واپس لے لیا جائے، اور پنجاب کے اندر اس وقت پیپلز پارٹی کو ضرورت بھی ہے. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک الیکٹیبل ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی میں آ کر منسٹر بن کے ان کا قد کاٹ بہت بڑھ گیا ہے، اس لیے اگر پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنا پاؤں جمانے جا رہی ہے تو میں بھی پیپلز پارٹی کا حصہ بن جاؤں، تاکہ پیپلز پارٹی کی چھتری مجھے ملے، ٹکٹ ملے، اور میں دوبارہ سے زندہ ہو جاؤں. لیکن پیپلز پارٹی بڑی سیاڑی جماعت ہے، سیاڑی جماعت ہے، بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ آصف علی زرداری لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، اور استعمال کی ہوئی چیزوں کو بھی وہ استعمال کر کے دور سے پھینک دیتے ہیں، اپنی پارٹی کو گندہ نہیں کرتے. بلاول بھٹو ہیں یا آصف علی زرداری ہیں یا پیپلز پارٹی میں دیگر بڑے منجھے ہوئے لوگ ہیں، بڑے اچھے سیاستدان ہیں، خراب بھی ہیں اچھے بھی ہیں. تو وہ سیاسی جماعت کو آپ کا ان کا قد کاٹ پتہ ہے. ان کو تو یہ تاثر ہے کہ شاید میں منسٹر رہا ہوں، عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور مجھے انفارمیشن منسٹری ملی، اور میں ٹی وی والوں نے مجھے بہت پروموٹ کیا، اور میں کوئی بھی پارٹی مجھے لے گی تو اس پارٹی کی خوش نصیبی ہے. لیکن دوسری طرف ان کو اندر سے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ وہ تو کونسلر کی ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے. ابھی لانگ مارچ میں لاکھوں کا مجمع نکالنے کے بجائے وہ 2 آدمی بھی نہیں نکال سکے. تو جہلم کے لوگ ان کے پیچھے تو نہیں ہیں، اور نہ ان کا سیاسی قد کاٹ ہے. تو گویا کوشش کرنے میں کیا ہے، کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 3 آدمیوں میں آنے والے وقت میں بھی اور ابھی بھی لڑائی چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کون لے، اور آئندہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کو رن کون کرے. عمران خان کے جانے کا ان کو بھی یقین ہے، عمران خان کے گرفتار ہونے کا ان کو بھی یقین ہے، اور یہ 3 حضرات ہیں، اسد عمر اور پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی. یہ تینوں اس بات پر اس حد تک ایک دوسرے کے خلاف باہر باتیں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پارٹی کے اندر ان لوگوں کو ڈیمولائز کیا جائے، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان پہ ہاتھ رکھ دیا جائے پاکستان کے مین اسٹیک ہولڈر کا، تاکہ پی ٹی آئی عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کی صدارت وہ کر سکیں اور پی ٹی آئی کو آگے لے کے جا سکیں. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی ولاگ بتایا تھا کہ اسد عمر، شیخ رشید، فواد چودھری، ان سب کی تو چھٹی کر دی ہے گیٹ نمبر 4 نے. اب رہی پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی، ان کی بظاہر تو چھٹی نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کا تعلق بھی بہت قریب رہا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مراسلے والی بات کے بعد شاہ محمود قریشی کو اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس ملے گا. ہاں، پرویز خٹک صاحب ایک لحاظ سے بڑے سلجھے ہوئے اور بڑے پرانے سیاستدان ہیں، اور ڈیفنس سیکٹری بھی رہے ہوں، ڈیفنس منسٹر بھی رہے ہوں. زمانے میں ان کے تعلقات بہتر تھے. لیکن کیا پرویز خٹک صاحب جو خود بہت نازک ہیں، بہت آپ کے مثلا ان کا ٹیمپرامنٹ بہت ہی تیز ہے، بہت ہی جھگڑالو ہیں، کیا وہ واقعی پی ٹی آئی کی صدارت کر سکیں گے اگر ان کے لیے حالات سازگار ہوئے؟ تو یہ ایک سوال ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.